الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم. کوئی زبان خاموش نہ رہے، انتہائی عقیدت نال بارگاہ حضور جانے جانا درانہ درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ، بچو بولو شاباش. الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت، زیب مسجد صدارت، آل نبی اولاد علی، اصلی سید حضرت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب ذی دمجدہ قبلہ شاہ جی آپ تشریف فرمانے. شیر اہل سنت، مناظر اسلام، عالم ربانی حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الحزوی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. عزت مآب جناب مولانا مفتی محمد تیمور صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. چودھری افضل صاحب میں نے حکم فرمایا اور جتنے اس خوبصورت پزم دے منتظمین نے، اللہ کریم سب نو دنیا و آخرتی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. توڑے مزاج تو میں لگ رہے ہیں تو بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو. میں پھر ایک باری تو سمجھ نہیں گئی، میرا دل لگ رہا میں نو بھی توڑی تھکاوٹ دی انتہا ہے. ساڑھے تو بہت کوئی بھی نہیں تھکے تسی ایسے نالے اے نبی پاک حضور دیاں گلنا ہونے تے امتی ستا پہ ہوئے، حضور دیاں گلنا ہونے تے امتی تکلیف اچ بیٹھا ہوئے. جناب بڑا لمبا ہو گیا. نہیں، ایمان دی لذت بندہ محسوس ادو ہی کردا جدو وجود عشق رسول دی خیرات نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سننی تو بالکل جوانہ طرح بہت توجہ نہ با مقصد ضروری باتاں اور پھر سر آئی میں نہ کہیں سر لانی دی. چلو پہلا سر آئے گی تو پھر سر لگے گی نا جی. انشاءاللہ خیر ہو ویسی، کیونکہ آج دا پروگرام بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد ہے. اور ابتدا میں یہ بات میں عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد یہ اہل ایمان اہل اسلام کا طریق ہے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ میلاد النبی کے انعقاد کے کئی مقاصد خیر ہیں. اس پہ میں پورا خطاب نہیں کروں گا، صرف بس جلدی میں بات ہو جائے گی. میلاد النبی کے انعقاد کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پہ خدا کا شکر کیا جائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا چرچا کیا جائے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پہ اظہار خوشی کی جائے. اور پرے پچایت والی گل ہے، مولویاں والی گل ہی نہیں، سیدھی سیدھی گل ہے. جب بندہ نعمت کی عظمت کو جانے گا تو شکر کرے گا، جب نعمت کی عظمت سے واقف ہوگا تو خوشی کرے گا، جب نعمت کی عظمت سے واقف ہوگا تو چرچا کرے گا نا. اور جیسی نعمت ویسا شکر، جیسی نعمت ویسا چرچا، جیسی نعمت ویسی خوشی. آہستہ جی میں گل کر جاؤں گا، لیکن اس تو بعد میں تعین کر پاؤں گا خطاب کے سمت لے کے جانا. اہل سنت و جماعت دے جوان محفل میلاد النبی دا انعقاد کر کے کائنات کے عالم نوے دسنا چاہتے نے مصطفیٰ جی اللہ نعمت کوئی نہیں، میلاد جی خوشی کوئی نہیں. سادہ بات بھئی، کوئی لمیاں چوڑیاں مولویاں تے گلاں ہی نہیں. کیا حضور نعمت ہیں؟ جی ہیں، پھر شکر بھی ہوگا. اور یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے
جب میرے نبی نے اپنے صحابہ نو پوچھے ہاں بھی کی پہ کر دیو جی اللہ دی حمد پہ کرنے ہیں تو شکر پہ کرنے ہیں بھی تواڈے جا نبی سانو عطا فرما دیتا انہیں شکر تا بندا ہی نا تے مدینے والے نبی انہوں نے یہ تک کہ نہیں فرمایا بھی ظلم ہو گیا نہیں فرمایا ان اللہ یباحی بکم الملائکہ تاڑا عمل تا پیارے والے عمل ہے تے یہ تا بڑی چنگی گل ہے تے اے دا مطلب ہے میلاد النبی دا انعقاد کر کے اسی آنے یا اللہ کتھے اسی تے کتھے مصطفیٰ جی رحمت کتھے اسی تے کتھے مصطفیٰ جیسے آلہ نبی تے سانو عطا کر دیتے سب تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا اور دوسرا مقصد نعمت دا چرچا کرنا اور چرچا بازاراں چوکاں گلیاں محلیاں ہوئے گا نا کیوں آج ساڑھے نبی آئے نے تاردار ختم نبوت اللہ دی رحمت اعلیٰ نعمت اعلیٰ فضل کبیر بن کے اس کائنات عالم تے تشریف لے آئے سمجھ آگے جناب شکر خوشی تے چرچا دوبارہ ایک کریانا شکر خوشی تے چرچا میں کٹ پڑھے لکھے مفتی صاحب موجود نے انہیں آدھی اصلاح کروا لانگا شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت جے خوشی کرنی بھی قرآن تو ثابت ہے اور نعمت دے ملنے تے اس نعمت دا چرچا کرنا بھی رب دے قرآن تو ثابت ہے شرک کتے اس واسطے یہ ہمیشہ تو آلے امام دا طریق رہا ہاں جدت دے مطابق نظام بدلدا رہے آج تو 5-7 سال پہلے آؤں دے سن بینر آج ذرا فلیکساں آ گئی ہیں اگے مرچاں دیاں سن آج کل مرچاں اور رنگ چے آ گئی ہیں مطلب نیت نہیں بدلی بھی حضور دی آمد دی خوشی ہے نا جدت دے مطابق ماحول بدل دے رہا سا اور نالے او کیڑا بدبخت امتی ہے جنہوں یار دے آن دا چاہ نہ ہوئے سوچ تا صحیح بھئی وہ بھی کوئی بندہ جیڑا حضور دی آمد دی گل ہوئے او جی نہیں جی بس او میں کہا چپ ہوئے کائنات دی ہر خوشی ایک طرف مصطفیٰ دی آمد دی خوشی ایک طرف کیوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب سے اعلیٰ نعمت اور حضرت مولا کائنات کا ایک فرمان میں نے یاد آ گیا علی پاک فرمانے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیٹھا سرکار فرمایا 2 نیکیاں ایسی ہیں اجے بھی یہ بیک دی آواز زیادہ ہے انہیں تھوڑی کرو 2 نیکیاں ایسی ہیں جنہاں دا اجر اللہ اپنے بندے نو بلا حساب عطا فرماندا پہلی نیکی فرمایا مصیبت تے صبر کرنا اور دوسری نیکی نعمت دے ملنے تے اللہ دا شکر ادا کرنا باقی تقریر تا پا بعد اچ کریں گے انہوں جے دھیان نال سنو تے چپ نہیں رہنا یہ مطلب ہے جڑا صبر کرے انہوں بھی بلا حساب اجر ملدا تے جڑا شکر کرے انہوں بھی بلا حساب اجر ملدا واہ بھائی سنیو تو آڈا نصیب ہے محرم اچ صبر کرے تے سنی تے جے ربیع الاول ہے شکر کرے تے سنی اس کائنات سب تو اعلیٰ نعمت یہ دیتے میں کلام کیتا تے غالباً میں کر چکی ہیں کہ 2 سال پہلے نعمت دے ملنے تے خوشی چرچا ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں آؤ ایک نہیں دے فرمایا لقد جاءکم اے ملاد حضور دانا جاء بعث ارسلا فرمایا میرے رسول آئے کی بن کے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم 3 لفظاں دے میرا خطاب سارا ہونا حضور سمت کے چاہنے والے حضور سمت کے حریص اس حضور مسلمانوں کے لیے مہربان رحمت مہربان اور رحمت بن کے آئے پوری تقریر تباہ دے چوسی انہوں سمجھو تا صحیح ہماری وفا یہ ہے کہ ہم نے میلاد کا ایک جلسہ کیا بھئی ساڑھی وفا ہے وے کہ اسا سال بعد تاستیگا لا کے عاشق رسول ہاں ساڑھی چاہت دا تقاضا ہے وے کہ اسا کدے کدے حضور نو یاد کرنے ہیں باقی ساڑھا مسئلہ ہی اور ہے اولاد مال جان کاروبار ہے پر میرے نبی ہر وقت حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہر وقت میرے نبی اپنی امت کو چاہنے والے ہیں اور اے نہیں امام جلال الدین شوتی جنہیں فرمایا قال علیہ من یؤمن الا ویرد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته غدوۃ عشیۃ فیعرفهم بسیماهم فرمایا آج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مصروفیت کوئی اور نہیں ہے کیا مصروفیت ہے فرمایا میرے نبی ہر وقت اپنی امت کی چہرے کی طرف دیکھتے ہیں آ کون ہے آ کون ہے آ کون پھر ہر وقت میرے نبی اب بھی اپنے مزار طیب پہ اپنی امت کی خیر رب سے طلب کرتے ہیں ہم سال بعد ایک مرتبہ حضور ہر لمحہ کیوں حریص حضور چاہنے والے ہیں نا
حضور امت کا درد محسوس کرنے والے ہیں. چلو اتنے بھی تھوڑا جا گل کر لیے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا. ہن عالمین کے ہوئے پہلا سوال. دوجا سوال ہے حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. جی مولوی جی بالکل حضور عالمین واسطے رحمت ہے. تو میں کہ رب تو علاوہ ہر شے عالمین ہے. ٹھیک ہے جناب, اللہ کے سوا ہر شے عالمین ہے. ہن یہ مطلب ہے جب سے نبی رحمت تب سے عالمین. اچھا رحمت دا بھی ہن مانا کرنا پینا ہے نا, کسے دا بولی چ کرنا پینا ہے. جی بے جان شاید رحمت ہوندی کوئی نہیں, اکن تو کوئی نہیں میرے واسطے مہربان. مہربان تو ہوئے نا جیڑا میرا درد محسوس بھی کرے, درد جاندا بھی ہوئے, درد سنن دی صلاحیت بھی رکھے. میرے نبی عالمین واسطے رحمت. بولو بھئی میں کی کہنا چاہنا. حضور عالمین واسطے رحمت تب تے عالمین, جب تے میرے نبی رحمت تب کے میرے نبی رحمت, جب تے عالمین. سوچ پھر ماننا پڑے گا. آج بھی میرے نبی یار امتی کا درد محسوس کرتے ہیں, سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں. پھر میرے نبی سارا عالمین سے واقف ہیں. کیوں رحمت تب بھی نبی ہوں گے جب زندہ بھی ہوں گے, حاضر بھی ہوں گے, جانتے بھی ہوں گے, سنتے بھی ہوں گے. یہ آیت جہاں میرے نبی کے کمالات کو ڈسکس کر رہی ہے, فائز آیت پہ یہ بھی استدلال واضح ہو گیا. جشن میلاد منا کے یہ بتاتے ہیں جہاں بھر کو ہم وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اور ایک اعتبار نال سمجھ لو بھئی جسم ادو تک سلامت ہے نا جدو تک روح ہے. کی خیال ہے جی روح نہیں تو موڑے دی کی اوقات ہے. یہ جڑے ہاتھ چومدے نے نہ کہنا مولوی نوں چھتی نپ کے آؤ, یہ مطلب مولوی دا پروٹوکول بھی تاں ہے بھی یہ اندر کو جائے تھا. کائنات دی روح کون ہے؟ حضور رحمت ہے, امت کے چاہنے والے ہیں. یہ دیتے بھی علامہ حکیم الامت واہ جانا بابا فرمایا عالمین کے علاوہ ہر شہر رحمت ہے. سورہ پہ لونے ہیں پہلا پہ سورہ آل آوے. ہر شہر عالمین میں ہے, رب کے علاوہ ہر شہر عالمین میں ہے. اب میرے نبی تو نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے, میرے نبی فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے, اور میرے نبی جبریل کے لیے بھی رحمت ہے. محتاط جا جملہ انہوں محسوس کرو, میرے نبی ابلیس کے لیے بھی رحمت ہے. نبیوں کے لیے حضور کی رحمت کیا ہے, کس طرح ہے؟ فرمایا پہلا سب سے آخر میں آ کے سب نبیوں کی تصدیق کرنا, یہ حضور کی رحمت کا حصہ نبیوں کو ملا. اگر حضور نہ بتاتے تو کون جانتا؟ پہلی بات فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت والے دن ہر نبی کی تبلیغ کی گواہی دینا یہ بھی رحمت ہے میرے نبی کی, اور جو حضور کی رحمت کا حصہ نبیوں کو ملا. ورنہ لکھا علماء موجود نے قیامت والے دن کچھ امتاں کہن گیا یا اللہ ساڈے کول نبی آئے نہیں, تبلیغ کیتی نہیں, تیری توحید دسی نہیں, اپنی نبوت بیان نہیں کیتی, بس کوئی پیغام میں تبلیغ آیا نہیں. انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. 950 سال حضرت جناب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی تبلیغ دا توحید دا اعلان کردے رہے, لیکن قوم انکار کر دے گی. ہر قوم اپنے نبی دی تبلیغ کو محنت دا انکار کرے گی. اس وقت میرا رب فرمائے گا, جاندا ہے میرا رب کہ نبی گئے سن, میری توحید دا اعلان کیتا سی, لیکن پھر میرا رب فرمائے گا اے نبیو کوئی گواہ ہے؟ ویخ حضور دی رحمت کیسے اعتبار نال, کوئی گواہ ہے؟ یا اللہ گواہ ہے. سب سے پہلے جناب آدم علیہ نبی ناس کیڑے گواہ نے؟ فرمایا پاردار ختم نبوت آقا نبی نعمت نبی رحمت. ایدہ مطلب ہے میرے نبی ہر نبی دی گواہی بھی دیں گے, سابقہ امتوں کی گواہی بھی دیں گے. اس آیت اچ بھی تیرا میرا عقیدہ وے یہ بندے جا کے سنن, گواہ ہونے واسطے بھی بندے نو زندہ ہونا بھی ضروری ہے, موجود ہونا بھی ضروری ہے, جاننا بھی ضروری ہے. ایدہ مطلب ہے اگر میرے نبی نبیوں کی گواہی دیں گے پھر مننا پے گا اس وقت میرے نبی موجود بھی تھے, جانتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے. تا میرے نبی اب میرے نبی علیہ السلام ہر نبی دی تبلیغ دی گواہی دے کے کیوں میرا رب میرے نبی نو گواہ طلب کر کے قیامت تک زمانے نو دسے گا. تسی آندے ہو نبی مشکل کشا نہیں, میرا نبی تا نبیاں دا مشکل کشا ہے. اور صرف نبیاں تک گواہی نہیں, مہربانی حضور ساریاں امتاں دے گواہ بھی ہون گے. اے حضور دی رحمت دا حصہ ہوئے جڑا نبیاں نو ملیا, فرشتیاں نو کیوں ملیا؟ فرمایا 10 واری یار تے درود تسی پڑھو گے, جنی واری پڑھو گے انہیں درجے میں بلند کراں گا. کوئی جبریل نو کیوں ملیا؟
جبریل پاک خود آندے نے حضور اس آیت دے نازل ہونے تو پہلے مینوں خوف سی میرا خاتمہ کیویں ہونا، اس تو بعد کم از کم اطمینان قلب اور قرآن وچ میرا ذکر آیا، مینوں آ گئی چس، اور چلو اور قریب آؤ، حضور دی رحمت دا پیمانہ کتنا وسیع ہے سجنا۔ سوچ ابلیس ملعون شیطان جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل آگے اندھا جناب غلطہ دسو، کیا میں عالمین اچھ نہیں ہوں؟ کیا میں عالمین اچھ نہیں ہوں؟ حضور فرمایا تو بھی عالمین اچھ ہے، تو پھر تواڈی رحمت ہے، عیسیٰ مینوں کی ملیا؟ ہون پائی چاس مینوں ہونی ہے، تواڈا مینوں پتہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو ساڈے بوئے تھے تے جاویں خالی، کیونکہ رب تو علاوہ ہر شے عالمین ہے، تے میری رحمت ہے عیسیٰ تینوں بھی ملیا کہ فرمایا روزانہ جبریل جڑا تینوں تماچا ماردا سی، ہن تینوں تماچا ہو نہیں بجے گا قیامت تک۔ میں آہستہ دی گل کرنا، لیکن جڑا بولے گا میں اودی خوشی محسوس کر کے شکریہ ادا کراں گا۔ اندازہ کر جے ابلیس جا بندہ شیطان بے ایمان لعنتی ملعون، اگر شیطان در مصطفیٰ تے یقین نال آ جائے تے او ویلا نہیں جاندا، تے جے مدینے والے دا غلام آ جائے او ویلا کیویں جائے گا؟ جماعت کے لیے حضور کی رحمت، حیوانات کے لیے حضور رحمت، کتوں چھڑنا تے کتوں بیان کرا۔ اوہ امت کے لیے، اوہ کافرہ خود دعا کی تھی، یا اللہ اگر دی پیڑے آتے ساڑھے تے پتھرہ دی بارش کر، ہوئی بارش پھر نہیں ہوئی، کیوں؟ فرمایا سونے تیری عالمین چے نے۔ ہم سوچو تو صحیح، جیڑا رب مصطفیٰ دی رحمت کے سبب سارے عالمین کا اتنا میرے نبی کی رحمت کا فیضان ملا، کہ حضور دی آبدی امت تو پھر کڑے کرم ملے ہونگے حضور دی رحمت دے۔ حضور اس امت کے چاہنے والے ہیں، اور کتنے چاہنے والے ہیں؟ ایک کھڑکے دڑکے والی تقریر نہیں اصل، یہ بڑا ذوق جمع ہولے جو بن جاوے تھا۔ کتنے چاہنے والے ہیں؟ حضرت امام حسن کو آپ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی، مولا حسن پاک آپ فرماتے ہیں میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ آنسو بھی امت کے لیے بہائے۔ سبحان اللہ کہنے لی گل ہے سی تو بول دیو، نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ آنسو میرے نانا نے امت کے لیے بہائے۔ صرف ایتھے گل نہیں کیتی، اگلی گل حضور اس امت کے چاہنے والے ہیں۔ فرمایا میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ دعائیں بھی امت کے لیے کی ہیں۔ امتی ہن بھی تھکیا بیٹھا ہے تو اس امتی دا آدھا مسئلہ، محمد اویس دا آدھا مسئلہ، میں پھر آنا حضرت امام حسن ہے، حسن ہے، حسن مولا، حسن مولا، حسن مولا، کہتے حسن مولا تے سبحان اللہ کہو تے اللہ توڑا حسن مقدر حسن کرے۔ میں پھر آنا حسن مولا، آپ فرماتے ہیں میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ آنسو امت کے لیے بہائے۔ سنو، میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ دعائیں بھی امت کے لیے کی ہیں۔ تو سب سمجھدار لوگ اس بات کو ہم تولتے ہیں، صرف سناتا نہیں ہوں میں، نبی کا آنسو ہے۔ آپ کو کیا پتا اس کی قیمت کیا ہے؟ سفید داڑھی والے بابے جڑے بیٹھے نے سمجھے جائے بھائی، نبی کے آنسو کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، نہ میری اوقات ہے، نہ میں جانتا ہوں، لیکن امتی کے آنسو کو میں جانتا ہوں۔ امتی کا آنسو یہ ہے کہ 90 سال عمر ہو جائے، کتنے سال؟ ہاتھ بننے نے صرف توجہ دی خیرات، 90 سال عمر ہو جائے تو گناہ 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 گناہ، بس گناہ ہی گناہ ہو تے مرن تو ایک لمحہ پہلے ایک آنسو آ جائے، بس ایک آنسو، ایک آنسو، ایک آنسو، ایک آنسو۔ نہیں جنہوں اجے بھی حضور دی رحمت چیتے نہیں آدھا منہ تھلے رکھے، ہمیں دا بندہ میں نے چنگا نہیں لگتا بالکل، نا 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 نا۔ 80 سال عمر ہے، ساری زندگی کا مجرم ہے، دامن میں گناہ ہے، پر سوچ ایک آنسو کے سبب حدیث کے جملے اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبک، ایک آنسو کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف۔ حدیث اس سے آگے بھی ہے، ایک آنسو نہیں بھئی، اگر آنکھ والی جھلی نم ہو جائے، جھلی آنکھ والی، یا اللہ ہن کی کرنا ہے؟ فرمایا فرشتے ہوئے دے گناہ والا پرچہ پاڑو ذرا سٹ دیو۔ اللہ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا، ظلم ہی ظلم تک کیتے نے، پر میں ویکھیا نہیں جے وہ دی آنکھ نم ہو گئی، قطرہ نہیں نکلا، آنسو نہیں نکلا۔ میں آہستہ دی تواڈے نال گل کرنا، جے دے وچ وزن ہوئے تے پھر بول لینا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اے او گل ہے جڑی تانوں بھی لذت دے گی اگلے سال تک۔ مینوں سچی سچی دسو ماڑی والے ہو، میں تہاڈا مہمان ہاں، 3 سال تو تہاڈے کول آ رہے ہاں، پر اس گل نوں اتنے ذوق نال سنو، اللہ میری زبان تے آسان کر دے۔ اگر امتی کے ایک آنسو کی طاقت کا یہ حال ہے، سچ بتا نبی کے ایک آنسو کی طاقت کا کیا کمال ہوگا؟
گل ایتھے بھی اجے پوری نہیں ہوئی. سپیکر تو میں پچھوں میں میرے بزرگ میرے زیادہ محبت نال سن رہے ہیں تاں گل کھل رہی ہے. اگر امتی کے ایک آنسو کی وجہ سے 80 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, سوچ کے سبحان اللہ, سوچ کے بھائی, اگر امتی کے ایک آنسو کی وجہ سے 80 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو بچوں میں پھر کیڑی زبان نال اگلی گل سناواں. کم از کم گھٹ پڑھا لکھا آدمی ہاں, لیکن اللہ میں نے عقل تو دیتی ہے نا. اگر امتی کے ایک آنسو کی وجہ سے 80-90 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا کیا میرے نبی کے ایک آنسو کی وجہ سے بھی ساری مجرم امت رب کی جنت میں جا سکتی ہے. اور سمجھے اس بات کو, حضور سب سے زیادہ روئے ہمارے لیے. اچھا, سب سے زیادہ دعائیں بھی. مجھے یقین ہے شاہ جی دعا فرمائیں تو قبول ہوگی. قبلہ مفتی صاحب جن کی زندگی گزر گئی اہل سنت کی سرحدوں پہ پارا دیتے ہیں, اگر یہ دعا کریں تو قبول ہوگی. ان کی دعا کی میں بات ہی نہیں کر رہا, حضور کی دعا. حضور کتنے چاہنے والے ہیں, ادھے تے کلام ہو رہا ہے. حضور کی دعا, اور چھڑو دعا نو ہے, اگر سنن دا چاہ جائے تو سنو. پھر میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں, یہودیاں تانا دیتا بھی جناب ہر شاید تہاڈی تے گلاں کر دیو بڑیاں تے قبلہ ساڈے والا ہی. یہ کئی بوڑھ ہوندے ہی نے نا, تے جدو یار نو گل کیتی حضور دعا نہیں منگی, بس میرے نبی نے دل میں خیال کیا اب دوران نماز میرے او اٹھ کے تانوں گل سناواں یا ایویں اچھی بولو سبحان اللہ. پھر کی ہو گیا جی؟ ذرا جڑے بندے مدینہ شریف گئے نے ذرا تگڑے ہویا جی. انج میرے نبی نماز واسطے کھڑے نے, پیچھے ابو بکر پاک, عمر پاک, عثمان پاک, بہ جانا میں کھلوتا تانوں ویکھنا, علی پاک. میرے نبی دعا منگی نہیں, صرف گل آئی, خیال آیا دل وچ, تے میرے رب فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. ہنے دا ترجمہ تو کرو نا. انج میرے نبی رخ پھیریا میں. حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم او صدقے پڑھن والےاں تو جیڑا آکھیا او نماز کیڑی ہے جیڑی نبی نو چھڈ کے ہوے, نماز ہوئی ہے جیڑی محمد دے پیچھے ہوے. سارے صحابہ حضور دے پیچھے. اجے میرے نبی نے دعا کیتی نہیں بچو, ہن تا بولنا پے گا. بس میں قریب مکان دے قریب آ گیا. سچ بتا, جو رب مصطفیٰ کی چاہت کا اتنا حیا کرے, میں نے سچی سچی دسیا جے وہ رب محمد کی دعا کا کتنا حیا کرتا ہوگا. حضور اس امت کے چاہنے والے ہیں, امت کا درد محسوس کرنے والے ہیں, امت کے دکھوں کو جاننے والے ہیں. پر ساتھ اس عقیدے کو رکھنے کے ساتھ کبھی یہ بھی یقین کر, کائنات کا دکھ ہاتھ ڈبے پیرا کول نہ جایا کر, کلے کلا بہ کے آکھیا کر حضور میں تواڈا واں, حضور میں امتی تواڈا واں. حضور کائنات دا ہر رشتہ چھوڑ گیا, پر سوچ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہر لفظ پہ اگر میں کلام کروں تو پھر لمبا ہو جائے گا. کتنے چاہنے والے ہیں, باپ کی چاہت کی ایک حد ہے, ماں کی چاہت کی ایک حد ہے. سوچ کروڑ ماؤں کا پیار ایک طرف, مصطفیٰ کی ایک لمحے کی رحمت ایک طرف. حضور کتنا درد محسوس کرتے ہیں میرا, حضور کتنا درد محسوس کرتے ہیں تیرا. اور قریب آ جاؤ, کتنے چاہنے والے ہیں. آنسو بھی امت کے لیے, آنسو بھی, دعائیں بھی, اور گالے رکی نہیں ہوئے. قیامت والے دن حضور رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ. اس کے لیے ہاں سجدہ تو رب کو ہو رہا ہے نا, پر چاہت یہ ہے کہ میری گناہگار محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں, سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں. اے مدینے والے دے کرم دسن لگ پاں تے عمراں لنگ جان. ہوئے اسی حضور دا ایک ملاد شریف کیوں کر دیو, میں کہا شکل ویکھ آ دی
چوڑ آدمی کہ نہیں اوہ حضور نہ ہوندے تو محمد ویس دی پاک تا نہیں ہونی سی منہ تا نہیں ہونے سے نہ مولوی ہونا سی نہ پیرا پیر ہونا سی کی ہونا سی کچھ نہیں ہونا سی چھوٹا گناہ کے بعد ان کے چہرے لکھا جائے تو بڑے گناہ تو بعد ہو شکلہ بدل جانا سی ایڈی ایڈی چبڑا مار کے بھی پیور قسم دے سامنے بیٹھے ہیں کیوں بھائی آواز قدرت آئی پتہ نہیں وما ارسلنا کا تیرے میرے چہرے سلامت مت کوئی بندہ خیال کرے کہ میری عبادت زیادہ ہے میرا سوت و تقوی زیادہ ہے میرے روزے زیادہ ہیں میری حجیں زکاتیں زیادہ ہیں اور قرآن اویس مرتضیٰ کے سر پہ رکھو مجھے عزت رسول کی قسم ہے آج اس امت کی عزت اعمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس امت کی ہر عزت بھی آمینہ کے لال کی وجہ سے ویسے سبحان اللہ تو سارے نہیں دیا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے انہوں حضور دی رحمت دی خیرات ملے واہ واہ ساری اچھی بولو سبحان اللہ نہ چہرے بدلے نہ منہ بدلے نہ شکلوں پہ لکھا گیا نہ دروازوں پہ لکھا گیا ہر گناہ پہ پردہ یہ کرم ہے او میرا بھائی آج اہل سنت و جماعت دے نوجوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کر کے کائناتی عالم نو دسنا چاہندے نے آج رب دی سب تو اعلی نعمت آئی ہے فضل آیا ہے رحمت آئے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی اپنی امت دا درد محسوس کرنا لے آج میری میں بھی اپنی امت دی چاہت کرنا لے میرے نبی اپنی امت واسطے مہربان بن کے آئے نے سچ آج تیرے میرے چہرے بھی سلامت رہے آج تیری میری بیٹی دے سر تے چادر ہے آج تیرے میرے ماں باپا نو عزت مل گئی ہے سبب کی ہے یہ کرم ہے محسوس کر کے بولو یہ کرم ہے حضور کا غم پہ یہ کرم ہے ہاں تھوڑی جی کوشش کرو وقت تھوڑا رہ گیا یہ کرم ہے حضور یا اللہ جڑا اچھی بولے دی زبان نو کدے فالج نہیں ہوئے یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور آنے والے ہیں آؤ بازار اور ویکھو میرا رب کتنا کریم ہے فرمایا تسی جتنے بڑے مجرم ہو بس ایک باری ساڑھے نبی دبوے تے آ جاؤ پھر میں کہنا آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے بھولو آؤ بازار نہیں میرا جوان زور لا کے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے سجے کبھی نہیں بیکھنا توجہ کرو یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب تو انوے قدیس پاک میں سنا دیتے اجعل حساب امتی فی یدی لی اللہ یبتلی علی عیوبہم احد غیری الہی و سیدی المذنبون من امتی آئے سمجھ کے قیامت والے دن میرے نبی روئیں گے میرے لیے درد محسوس کریں گے اپنی امت کا اور
جملے حدیث کے رو کے میرے نبی کہیں گے اللہ یہ میری امت میں بڑے بڑے مجرم ہیں، ان کے نامہ اعمال مجھے دے دے۔ مفتی صاحب ساڑھے علاقے دا رواج ہے شاہ جی قبلہ، وہ بندے نے پیو نو پتہ لگ جائے نا میرا پتر چور ہے تے ایسا چو آکھے چور ہے چور ہے، وہ پھر آندہ چلو لے آؤ، میں لکھ کے دینا ہے میرا نہیں سمجھ آئی تو انہا تو جو چکوار رہیں دیو نا لیٹ سمجھ دیو کو آدھا گھنٹے بعد۔ باپ اپنے بیٹے کے جرم دیکھنے کے بعد کہتا میں لکھ کے دیتا ہوں میرا بیٹا کچھ نہیں ہے، سکے بھائی کہتے ہیں سچو صاحب الٹا لٹکاؤ یہ میرا کچھ نہیں ہے۔ واہ مصطفیٰ تیرے کرم، لاکھوں گناہوں کے بعد بھی میرے نبی کہیں گے اجال حساب امتی فی یدی لی اللہ یتلی علی عیوبہم عاد الغیری، اللہ کے مجرم ہیں ان کے جرم خانے مجھے دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے، اچھی بولا زبان ہے مجھے دے دے، کیوں میرے ہیں نا۔ حدیث ہے مکی نہیں سبحان اللہ وہ کئی پڑھی، اچھی بولا سبحان اللہ۔ مجھے حدیث ہے کہ اگلی گل بڑی ڈانڈی ہے، الہی و سیدی المذنبون من امتی، اللہ مجرم جو ڈاڈے ان کے نامہ اعمال مجھے دے دے، سبب بھی آگے خود بیان کیا تاکہ ان کے عیب کھل نہ سکے۔ انہوں بھی چوڑ بندے پوچھتے ہیں اولاد کیا کر دے میں کرنے ہسی ہیں سانوں پوچھ، آپ کی کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیا ہیں، بستر میں جا کے سوچنا کیا تھے اور کیا ہیں۔ میں پھر اور نہیں ہن میرا رنگ بدل گیا، ہن میرا تقریر دا اصل دل ہن کیتا ہے جے تسی قتل نہ کرو تو کوئی 10 منٹ میرے ضائع نہ کرنا۔ اللہ مجھے میری امت کے نامہ اعمال دے دے، کیا سبب خود بیان کیا تاکہ کسی کو ان کے عیبوں پہ مطلع نہ ہو، کوئی جانے نہ۔ رب بھی چاہتا ہے والا سوفا یوتی کا، اوہ کیڑا سنے میں نے بیٹھے، والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، آدم 300 سال رو کے کہتا رہا خدا راضی ہو جائے، یونس مچھلی کے پیٹ میں کہتا رہا خدا راضی ہو جائے، ابراہیم آگ میں جا کے کہا میرا خدا راضی ہو جائے، یہ حضرت جناب ایوب مقام صبر پہ کہا خدا راضی ہو جائے، یوسف کنویں میں جا کے کہتے خدا راضی ہو جائے، ہن بھی جڑا چپ کر گیا میں نے دکھ ہوئے گا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، ساتھ خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ الہی اللہ ان کے نامہ اعمال مجھے دے دے، ان کے گناہ کسی اور کو جان نہ لے، میری امت ہے حریصن، یہ مجھے دے دے، پھر رب بھی تو رب ہے نا۔ ہونے دا پنجابی ترجمہ سناؤں وائی دی چاس میں نو ہونی ہے تو انو آئی تو فی سبیل اللہ الہی وطی، اللہ میری امت بڑی مجرم ہے۔ رب فرمائے گا یا احمد اذا کنتو انا الرحیم وکنت انت الشفیع، ہونے دا پنجابی ترجمہ کرو، مدینے والے تسی آندے ہو بھی انہاں دے عیب کوئی نہ ویکھے، تسی آندے ہو بڑے بڑے مجرم نے، پیارے اے بیلو اللہ میری زبان تے لفظ آسان کرے، پیارے جنہ دی ایک جیسے او بھی امت پڑا دوزخ جائے گی، جنہ دے کول میرا کرم میری رحمت بھی ہوئے تے تیرا کرم بھی ہوئے، فرمایا پیارے بس آج رب تیری رضا کا طالب ہے، ان کے نامہ اعمال نہیں کھولے جائیں گے، کیوں؟ فرمایا ان کے عیب زمانے کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، میں نے کرنا تجھے راضی، بغیر حساب کی اب تیری ساری امتی رب کی جنت میں چلے جائے گی۔ ویسے جے سبحان اللہ کو تو میں نے ایک حدیث اور یاد آ گئی فرمایا خیرت بین الشفاعۃ و بین ان تدخل نصف امت الجنۃ فاخترت الشفاعۃ لانها عام واقفہ ترونها للمتقین لا ولكنها للمذنبین الخطائین المتلوثین۔ کون کام کھلے جے تسی جا کے جے میرا رب اللہ نے مجھے اختیار دیا یا شفاعت کو قبول کر یا دی امت کو جنت لے جا، تو میں کہا یا اللہ میری امت ادھی تے نہیں، یا شفاعت کو قبول کر یا اپنی آدھی امت کو جنت لے جا۔ فرمایا میں نے کہا یا اللہ آدھی امت کو جنت لے جاؤں گا تو آدھی کا بھی تو میں نبی ہوں، آدھی کا تو میں بھی حریص ہوں، آدھی کا میں چاہنے والا ہوں، نہیں۔ فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ حضور پھر آپ کی شفاعت سے کون جنت میں جائیں گے؟ فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، فرمایا وڈے وڈے مجرم بھی مدینے والے دے کرم نال رب دی جنت چلے جان گے۔
ایک حدیث میں یاد ہو رہا گئی نہیں اچھی سبحان اللہ آئے اچھی سبحان اللہ یا سنیو واہ 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 بھائی واہ مدینے والے امت کو چاہنے والے ہیں حضور اس امت کا درد محسوس کرنے والے ہیں انی لارجو ان اشفا یوم القیامت آتا تبا سرکار فرمایا میں کتنوں کو جنت لے جاؤں گا 2 نو 5 نو 4 نو 10 نو 15 نو 20 نو اوہ اتھے بندہ ہے میں نے بھی پرتی ہوئے تو بندہ 20 نوکریاں دیاں گا بس میرے کوٹے چینیاں نے 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 واہ مدینے والے تیرا مقام فرمایا سارے ہی جانا ہے زمین کے ذروں کے برابر درختوں کے پتوں ہو ہی نہیں سکتا ہو میرا امتی اور میرے کرم سے آج جنت نہ جائے فرمایا میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنی امت کی شفاعت کروں گا میں درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر اپنی امت کی شفاعت کروں گا میں سید زادے بھی بیٹھے ہیں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اویس کو قیامت کا ڈر نہیں ہے اور آج نہیں تو کل آ جائے کیا جنہ دا سائیں مصطفیٰ ہوئے ایک حدیث اور بھی ہوں دی سبحان اللہ واہ بھائی واہ حضور فرماتے ہیں جنت آئے جنت آئے جنت بجا کے دس یا جو نوری صاحب 10 گانے ایسی میلاد کیوں کر رہے ہیں سنو پھر حدیث پاک کے جملے ہیں فرمایا جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ واہ مدینے آلیا تیری رحمت یہ تھے کہ میں نے ملیا بندہ وہ جی پھر ساڑھا گوانڈی بھی جنت چلے جائے گا میں کہوں انہیں نہیں جانا اور دلیل ایڈی پیڈی ادا کو جواب ہوئے تو انہیں دے دیو میں رب کعبہ کی قسم ہے نہ رافسی جنت میں جائے گا وہ امتی نہیں ہے میں کہا نہیں ہے نہ خارجی جنت میں جائے گا وچلیاں دا تچ کھاتا ہی کوئی نہیں رہ گیا وہ دلیل پیڈی نہ ہوئے رہن دیا جی لفظ بولیا صدق دل حدیث کے لفظ کیا ہے جی صدق دل دا مطلب کی ہے بھی بندہ کلمہ پڑھے تھے وہ بکر نو گالا کٹے لے ہو گیا اوکے ہو گیا جی صدق دل کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور حضرت عمر کا پتلا جلائے صدق دل کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور اماں عائشہ کو پھونکے صدق دل کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے کہے نبی میرے جیسا صدق دل کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کہے نبی جانتا کچھ نہیں صدق دل کا مطلب ہے سوچ ہے صدق دل کا مطلب وہی ہے جو بریلی کے کچے حجرے میں بیٹھنے والے غیرت مند امام نے کہا سب سے اولا سب سے بالا والا ہے بڑی شان والا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سوڑا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اچھی بولا مڈیا پانی ہے رہن دینے کوئی مسئلہ صدق دل دا مطلب ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم صدق دل دا مطلب ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء انصارا واسارا فمن شبہم فعلیہ لعنت اللہ لعنت اللہ رب دی لعنت بڑی ڈاڈی ہے جنہوں نے حضور کو پتھر مارے میرے نبی نے ان کو بھی معاف کیا سنو نہیں کیا پر ابن قتل کو حضور فرمایا کیڑا ہے جڑا انہوں کڈ کے مارے رحمت کسی اور نام کا نام ہے بے غیرتی کا نام رحمت نہیں ہے واہ بھائی سننی جائے گا اور جائے گا یہ سب کچھ حضور کے لیے او خوشبو نہ بھی سنو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ قسموں سے بیان
قسموں سے بیان ہو عمرہ لنگ گئیاں ساڑیاں قسموں سے بیان ہو سارے بولو یار قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ بولو 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 قسموں تیرے اوصاف حمیدہ سمجھ کے شعر بولو قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کتے ویس یا مجرم قسموں سے بیان ہو تیرے اگر آپ اجازت دے ہو تقریر ختم کر دی اتنا چو بندے سبحان اللہ نہیں آکھی میں ویکھی نہیں آخری حدیث آخری کا مطلب آخری اللہ حضرت بریلوی کو آپ جانتے ہیں جڑا سنی اللہ حضرت انہیں جاندہ وہ ریڈی میڈ سنی ایٹومیٹ ایدی تشریف میں کر سکنا آج نہیں کرنا پھر کدے صحیح ہے کہ کر تھکے پہ ہیں تشریح اور کی کر رہا ہے بریلوی رحمت اللہ میرے پیر خانے کسی بندے فون کیتا ہے اور یہ انہوں سمجھاؤ انہوں کا کی سمجھائیے اور یہ بڑی سخت گل کرتا ہے انہوں کا جی کتنی کو سخت کرتا انہوں کا جی بڑی جی سخت کرتا جی فلاں تھا تے گیا تے انجویا اصل میں تقریب نہیں ہے میری کردہ سا ایک حدیث شریف پڑھی بس اذا ظہرت البدع وثب وصال فعل العالم ان يظهر علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس قرب قیامت لوگ سر بازار دین دشمن ہوں گے اور میرے اصحاب پر بھونکیں گے آل پہ بھونکیں گے ازواج پہ بھونکیں گے بنات پہ بھونکیں گے اس وقت جو مولوی اپنا علم چھپائے گا اس پہ لعنت برسے گی ہماری خاموشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مرزا جیل میں بھی آندہ جی میں بھی مولوی ہوں خیر نہیں اللہ حضرت بریلوی حدیث پاکے ہو جی جڑی میں نے ایڈی پسند ہے ہر حدیث پاک پسند ہے پرے دی چاسی آدھی آئی چوری صاحب قیامت دا دیہاڑا ہونا سونے نبی سونے نبی تے بھی تو نہیں بولن پہ ہوندا اے تے پوچھو تاجدار گولڑا نو اوئے سونے نبی اوئے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ رب کی قیامت اور عبادت کا یہ حال ہوگا قرآن بھی کہتا ہے اذا سماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت آسمان پھٹ جائے گا تارے توجہ تارے بکھر جائیں گے قبروں والے قبروں سے باہر نکلیں گے اگے کی ہونا ہے رب کی عبادت کا جلال یہ ہوگا کہ نبیوں کے وجود میں بھی خاموشی ہوگی نبیوں کے جسم اور تو اڈی تگل ہی نہیں ہو رہی ہے میرے رب کی عبادت کا جلال ہے ان اگلے لفظ سن لو ہر نبی گناہگاروں کو کہیں گے چلے جاؤ 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 یہ ترجمہ میں تو نہیں کراؤنا مفتی صاحب تو کراؤنا جڑی ہن گل کروں
چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. حضور کہن گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جڑا اے اشارے نو سمجھ کے بھی نہیں جڑا بولیا وہ سنی کوئی نہیں. واہ بھائی واہ بھائی واہ. چودھری صاحب سجن تے بندہ راضی ہوندا ہے مینوں چودھری سدیا, ایم این اے سدے تے مینوں ایم این اے سدیا. او میرے جے مجرم نو حضور آکھن گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حدیث پاک میں حضور سر سجدے میرے مدنی منٹار مائی ہون سر چاہ کے تھوڑے سجدے کیتے ہون بھی اینا سپیکر تو میں پچھوا میرا کو اندر بھی تو دل ہے نا. رب فرمائے گا سونے آج تا سر اٹھان دے دیاڑے نے ذرا چوکنا سر. پھر فرمایا تو دنیا انج میں گزاری کہ خدا راضی ہو جائے تو میں رب قیامت انج گزاراں گا کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. حضور دے آنسو چل رہے ہیں میرے واسطے تیرے واسطے تواڈے واسطے تواڈے واسطے اور تواڈے واسطے. آ چوری صاحب تواڈے واسطے آ بھائی جان حضور تواڈے واسطے. ہونے دا ترجمہ مینوں آوندا نہیں ہے نا میں سنانا بھول جاندا. این یجلس اللہ تعالی علی کرسیہ ماہو. فرمایا یار دی مسند لا نہ ٹکا کے حضور آ جان. رب فرمائے گا دس سونے آئی ساد لیا سارے نو کرنا کی ہے حریصن 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 حریصن. آئے عدم توجہ ہو گئی تواڈی آئے انج نہ کرو چلنے ہیں 5 منٹ بعد. حریصن چاہنے والے ہیں. میرے نبی جب امت بڑی پریشانی بنی ہے پر اس وقت حضور 2 4 5 کی بات نہیں کریں گے. اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت. فرمایا پیارے جیسے تیری رضا ویسے میری رضا. آپ بھائی میرے ال بننے ہاتھ جے تواڈے بننے یا اللہ حضرت بریلوی نہ لکھا ہوئے تو میں مجرم. ہن حضور اٹھ پین گے اوے حضور اٹھن گے کلے نہیں پیچھے ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک حسن پاک. جڑا جاندا ہے وہ بولے حضور دی آل پاک. یا اللہ جڑا حضور دی آل تے اچھی سبحان اللہ کہ او دی آل دی خیر ہوے. حضور دی آل پاک اجے سارے سبحان اللہ نہیں آکی اسی اندروں باہروں سجیوں کھبیوں سننیاں. حضور دی آل پاک حسن مولا حسین مولا علی مولا حضور دی ازواج پاک حضور دی بنات پاک حضور دی اصحاب پاک. اے داتا صاحب اے خواجہ صاحب اے تاردار کلڑا اے اللہ حضرت بریلوی اے غوث جلی اے غوث جلی اے غوث جلی آج میرے پیرا محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسین. آئے ادھر میرا لکھو اگے حضور کیسی بارات ہے پچھے حضور دی امت آل پاک اولاد پاک ازواج پاک اصحاب پاک حضور دے سارے صحابہ نال آل نال. میں کہی تھے بے بے نہیں مر گئی تیری جدو ہونا ہی نبی دے نال ہے. قال انس فما فرقنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء من ما احب یوم القیامہ. ایک گل حضور تاں کیتی قیامت تک کئیاں دے منہ بند ہو جائیں. جو جن سے محبت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا. میں کہا تیرا میرا تو میں نے پتہ نہیں ابو بکر آج بھی نال ہے. اب حضور کریں گے کہ میں کھلون لگیا چلے ہاں. حضور ابو بکر نال عمر نال آل اولاد ازواج اصحاب بنات نال امت بھی. چوری صاحب تسی بھی نال ہونا جناب حضرت تسی بھی نال ہونا. اچھا تانوں اس گل دا چاہی کوئی نہیں میں کراں. مفتی صاحب قبلہ تسی بھی نال شاہ جی اسی تواڈے پیچھے کھلوتا ہونا. مفتی تیمور صاحب تسی بھی ہونا اور میں بھی ہونا. اچھا اے تانوں میں کتے کلاؤں گا. واہ بھائی واہ ڈھلے بول دے پے. ہن حضور اگے جان گے جے سواد نہ آوے تے میں مجرم. سواد اصل بندے دے اندر ہوندا ہے اندر. اے اندر والی شے مولوی دے کول نہیں ہوندی اندر والی شے. حضور اگے جان کے تے جنت دا چوکیدار انہیں نہ میرے ویکھائی نظراں جھکائیاں مالکاں نو ویکھ کے کہ من عرفنی فقد عرفنی انا رضوان. بھائی میں تانوں آنا ہن تسی بولنا ہے جڑا کدے نہیں بولیا چپ رہ گیا تے میں خطابت ہی چھڈ دینی. حضور نو راہ کے حضور سیاںیا جے مینوں میرا نام رضوان ہے تے اللہ نے میرے حکم دیتا ہے جدوں میرا یار آوے نا
جدوں میرا یار آوے نا، دو بندے اجے نہیں بولے میری نظر ہونا تے، جنت دا دروگا آکھے گا مدینے والے رب نے مینوں حکم دیتا ہے جدوں میرا محبوب آوے نا تے جنت دیاں چابیاں سونے یار دے قدماں چ رکھ کے آکھی جنت جانے محمد جانے. حضور چابیاں پھڑن گے، چابیاں کدے کول نے؟ تے سڑیے دو دکھے واہ تکنی چابیاں حضور کول. جی اللہ حضرت نہ لکھا ہوئے لفظ حدیث دے نہ ہون محمد اویس مجرم، میرے رسول ان چابیاں پکڑ کے ایک کدھر ویکھن گے پیچھے ویکھ کے حضور فرمان گے میرا ابو بکر. واہ بھائی واہ، جیڑا جان کے چوپے میں سمجھ گیا انہیں بریانی کھاتی ہوئی کسے دی. نا جڑا ڈھلا ہے وہ میں سمجھ گیا چاول کسی اور دے ہوں دے اندر گئے نے. میرے نبی پیچھے بیٹھ کے فرمان گئے، فرما میرا ابو بکر آ جا، یار غار آ جا، حیدر کرار آ جا. یہ اللہ حضرت کے جملے علی من والا کے اندر میرے نبی فرمائیں گے لے ابو بکر جنت دیاں چابیاں ابو بکر کو لون گیا، جنت دیاں ٹکٹاں پیر علی دے گا. کیوں؟ فرمایا لا یار غار دا دشمن جنت جائے گا، نہ حیدر کرار دا دشمن جنت جائے گا. کون جائے گا؟ مکہ پکا سنی. چنگا جی تسی نہیں بول دے. السلام علیکم. اسی سڑنا دو دکھے نہیں چل اسی نہیں سڑتے سڑتے دو دکھے. میں تو کوئی نہیں سڑنا اللہ دی قسم. مراسی کوڑا بھی ہوئے نا، مراسی کوڑا سمجھتے جھوٹا، وہ مراسی ہوں ہی ویسے بہتے جھوٹے ہوئے جو مراسی جھوٹا ہی ہوں. وہ اس بوئے تے گئے واہ چوری سا، تے جے نال دے بوئے تے گئے جلائے دے واہ چوری سا، تے جے کمیار دے بوئے تے گئے واہ چوری سا. اوئے ہویا جو مراسی ہوں ہے. ہن میں نے سچی دسیا جے جلایا چوری تے نہیں ہوگا. اے میں کسے قوم دی توہین نہیں کردا پیا، مسئلہ سمجھا رہا کوئی غصہ نہ کر لے. جلایا اے تے نہیں بھی بڑا چودھری ہوندا ہے پر وہ بھی انہوں خیرات دے گا. مہربانی. ہن وہ کوڑا ہے آندا چودھری پیا ہے. سچی دس میں ساری زندگی عمر لنگ گئی ہوئے، ہن تو تھک گئے گڑیاں بہ کے ہوئے. اور میں دیہڑی دے چار بھی تقریراں کرنا. چلو میں ویسے یہ نہیں آتا میں کوڑیاں کرنا، نہیں میں نہیں یہ کہہ سکتا. پر اللہ دی قسم ہے کدے کدے انسان آ کو نیت چ 19 بھی ہو جائے مڑ بھی شک کوئی نہیں. گلاں تے تہاڈیاں کرنا. حضور تسی وڈے چودھری ہو، حضور تسی وڈے چودھری ہو. دنیا داراں دے نہیں ہو، اسی مصطفیٰ دے بالاں دے کمیاں ہوئے. حضور دی یار نسبت دے درد کتے ہوئے، اسی ساگاں ہوئے. ساڈی پہچان ہی ہے حضور اسی تواڈے ہاں، حضور اسی تواڈے ہاں، حضور اسی تواڈے ہاں. کیوں؟ حضور ساریاں عزتاں وجاہتاں برکتاں کمال اج سٹیج تے تسی تو سونے نہیں، میں سونا نہیں تواڈے تو زیادہ، پر اج میرے واسطے کرسی بھی آ گئی. شاہ جی قبلہ مفتی صاحب تسی سارے. کیوں؟ میں پھر آنا مدینے آ رہا، میں کچھ بھی نہیں ہاں. کیوں؟ سگ تواڈا وا حضور، میں تواڈا وا حضور، میں تواڈا وا حضور، میں تواڈا وا. حدیث مکن لگی، اسی جان لگے چابیاں حضور دے ہاتھ چ. نہیں چابیاں. ہن دس جیڑے نبی آکھن یا اللہ 40 نہیں پڑھ سکتے، 40 5 ٹھیک. وہ تمہیں پوری گل کا پتہ ہی ہے. کیوں؟ پھر میں تھک جان گا. جیڑا نبی امت دا تھکنا برداشت نہ کرے، امت دا جلنا برداشت کر لے. مکن لگی حضور چابیاں لین کے لا بھئی ابو بکر چل. مولا علی چلو ویکھو ہن کنے کنے جانا ہے. آ سارے والا جاؤ، اتنے نہیں جے لگنا، اتنے ہی ہم سنی ہیں. میں کہا سانو نہیں پتہ لگ سکتا، پر اتنے حضور جاندے نے کیڑا جانا ہے. پھر
اب میرے نبی آگے جائیں گے, آگے آ جائے گی دوزخ. دوزخ کا دروگہ کہے گا من عرفنی فقد عرفنی انا مالک. اے پیارے مصطفیٰ پہچانا ہے مجھے, میرا نام مالک ہے. ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتح الجہنم علی محمد. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جہنم کی چابیاں, جہنم 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 کی چابیاں بھی مصطفیٰ کو دے دیں. میں نے نہیں پتا ہے ترجمہ کیے, میں نے نہیں پتا ہے تشریح کی ہے, میں نے نہیں پتا ہے مطلب کی ہے, پر کم از کم تھوڑا جا عشق میرے وجود اچ بھی ہے. جنت کی چابیاں چاہیے, دوزخ کی چابیاں نبی کو کیوں دی ہیں؟ رب فرما گا پیارے میں نے کہا تھا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ. دوزخ دیاں چابیاں تاں دیتیاں نے ویخ لو تہاڈا ایک بھی نہیں. باسو میرے بھائیو جو تو اتنی عزت و عظمت والا نبی اس کائناتی عالم تھیا وے عزیز علیکم, امت کے چاہنے والا, امت پہ درد محسوس کرنا والا, سارا دا بابا نبی, لاچاریاں دا چارا نبی, بے ساریاں دا سارا نبی, امت دا غمخار نبی, اس کائنات عالم دے رب دی رحمت اللہ بڑھ کے آوے. پھر بازار سجا کے, لنگر پکا کے, علماء بلا کے, کیڑا چاہی دے حضور آگئے. نا ایک کاری بولو تو چل گئے. حضور آگئے, حضور آگئے, حضور آیا نوکا نیرالا فسیشن آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کچھ چلا ہو, ارے بادشاہ ہو, عید مناؤ. ایک کری سارے بولو حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ